میں سٹاف روم میں بیٹھا ان پیسوں کو کاؤنٹ کر رہا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ خوبصورت عورت میری ہتھیلی پر بطور ٹیپ رکھ کر گئی تھی۔ میری تو باتیں کھل اٹھی تھی۔ ایک غریب انسان جو مشکل سے 2 وقت کی روٹی کماتا ہے، آج اس کو ایک ساتھ کئی ہزار مل گئے تھے۔ یہ پیسے میری سیلری سے کئی زیادہ تھے۔ میری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی چمک اٹھی تھی۔ میری ماں کے علاج کے لیے مجھے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی، مگر مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ عورت اتنی زیادہ مجھ مہربان ہو جائے گی۔ میں نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے دعا کی تھی، کیسے رحم دل اور مہربان لوگ روز ہمارے ریسٹورنٹ میں آئے اور ہم جیسے غریب ویٹرز کی مدد کریں۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ ان پیسوں کے بدلے مجھے کتنی بڑی قیمت چکانی ہے۔ میں جو اپنی خوشی میں مگن تھا، آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس بات کا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا۔ دن معمول کی رفتار سے گزر رہا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا۔ ریسٹورنٹ تھوڑا لیٹ کھلا تھا اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا۔ ابھی کچن میں پہنچا ہی تھا جب اچانک ایک ویٹر بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا اور مجھے پکارتے ہوئے بولا، شاہنواز، تمہیں وہی لیڈی بلا رہی ہے، اس کو جا کر تم ہی کھانا دو گی۔ میں پلٹا اور سوالیہ بولا، کون خاتون؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، جس نے تمہیں اس دن ڈھیر سارے پیسے دیے تھے بطور ٹپ، وہی آئی ہے اور تمہیں بلا رہی ہے۔ اس عورت کا ذکر سن کر میری آنکھیں کھل گئی تھیں، لبوں پر مسکراہٹ پھیرتے ہوئے، یعنی آج ایک بار پھر مجھے اور پیسوں کی برسات ہوئی ہے۔ خوشی خوشی باہر گیا تو سامنے وہی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی، مجھے ہی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس دن بھی اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک مجھے محسوس ہو رہی تھی اور آج بھی اس کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دل دھڑکنا بھول گیا۔ مگر میں اپنے چہرے کے تاثرات بدل کر فوراً اس عورت کے پاس پہنچا اور اسے دھیمی آواز میں سلام کیا تھا اور اسے آرڈر لینے لگا ہی تھا، اس نے مسکراتی نگاہیں میرے وجود پر ڈالی اور سوالیہ بولی، اس دن تو میں بہت جلدی میں تھی، مگر مجھے تمہارا کام بہت پسند آیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہا۔ آج سے پہلے کسی نے ویٹر کا نام نہیں پوچھا تھا۔ اتنی امیر عورت تو بالکل ہم جیسے غریب ویٹر کو منہ لگانا ہی پسند نہیں کرتی تھی، مگر ان کی کچھ الگ ہی مختلف بات تھی۔ میں دھیمی آواز میں بولا، میرا نام شاہنواز ہے، بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کی خدمت کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں۔ جب وہ عورت مجھ سے اتنے اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہے تو مجھ پر بھی لازم تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، اس لیے میں نے اپنے لہجے کو میٹھا کر لیا تھا۔ وہ مجھے اب آرڈر دینے لگی تھی اور میں بہت ہی احتیاط سے اس کا آرڈر لے رہا تھا۔ میں آرڈر لے کر جیسے ہی پلٹا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تھوڑا جلدی کرنا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور سیدھا کچن میں آ کر آرڈر دے دیا تھا۔ اب میں باقی کی ٹیبلز پر آرڈر لے رہا تھا، مگر مجھے واضح طور پر اپنے وجود اس عورت کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دو بار تو میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر سیدھا کچن میں آ کر ان کا آرڈر لیا اور ان کے پاس پہنچا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور ان کا آرڈر سرو کرتے ہوئے بولا تھا، محض 8 جماعت تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بابا کا انتقال ہو گیا اور میں نے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی۔ آپ کو کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ میں بات کرتے کرتے بات کا رخ تبدیل کر چکا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ میں ابھی جاتا، اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے پکارا تھا، شاہنواز بات سنو۔ میں مڑا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ لنچ کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا گھبرا گیا تھا کیونکہ میں یہاں نوکری کرتا تھا۔ ممکن نہیں تھا۔ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے معذرت خواہ لہجے میں بولا تھا، معافی چاہتا ہوں میڈم، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں ابھی ون آن ڈیوٹی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھ گیا۔ کسی عورت کے احساسات سے نہیں کھیل سکتا تھا۔ اگر وہ مجھے اچھا سمجھ رہی تھی تو میں خود کو چند پیسوں کی وجہ سے ان کی نظروں میں نہیں گر سکتا تھا۔ ابھی میں کام میں مگن ہو گیا تھا جب اچانک ایک ویٹر میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہیں وہی عورت دوبارہ بلا رہی ہے۔ اس بار مجھے تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ یہ عورت میرے پیچھے ہی کیوں لگ گئی ہے۔ میں نے ان کا آرڈر لے لیا تو اب یہ دوبارہ مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ پاس ہی مینیجر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے نہ جاتا دیکھ کر وہ تھوڑا غصے میں بولا، آواز نہیں آ رہی؟ گاہک نے پیغام بھیجا ہے، فوراً جاؤ ان کے پاس، جو کہتی ہیں ان کی بات سنو، پیسے تم یہاں حرام موت کے نہیں لے رہے۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا گھبرا گیا تھا اور سیدھا باہر آیا تھا۔ وہ عورت اب کھڑی ہو چکی تھی اور شاید میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں پاس پہنچا تو وہ عجلت میں بولی تھی، بہت دیر کرتے ہو شاہنواز، میں نے کتنی دیر پہلے تمہیں یاد کیا تھا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میری طرف پیسے بڑھائے تھے، یہ تمہاری ٹپ، جبکہ اس بار میری آنکھیں بڑی ہو گئی تھی۔ میں انہیں منع کرنا چاہتا تھا، وہ اب ریسٹورنٹ سے نکلتی جا رہی تھی۔ یہ کون تھی جو آتی تھی اور مجھے پیسے دے کر چلی جاتی تھی؟ پہلی دفعہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ خوش ہو کر دے گئی تھی، لیکن اب دوبارہ؟ میں چپ چاپ واپس آ کر کچن میں برتن واش کرنے لگا تھا۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا۔ گھر جاتے وقت بھی میرے دماغ میں
میں وہی عورت چل رہی تھی کہ آخرکار اس عورت کا ارادہ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک مجھے بہت کچھ بتاتی ہے۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، ایک 24 سال کا نوجوان مرد تھا جس کو ہر چیز اب سمجھ آ جاتی ہے۔ گھر کی مشکلات نے مجھے اتنا سمجھدار بنا دیا تھا کہ میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری ماں برآمدے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے آخری آیت مکمل کی تھی اور پھر دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا تھا۔ میری جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرایا تھا اور ان کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا تھا، بس کام زیادہ ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ، چھوٹی سو گئی ہے؟ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو میں ان کی گود میں ہی سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میری ممی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ اب پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ میرا دل کیا کہ میں ممی کو اس عورت کے بارے میں بتا دوں، لیکن میں پھر خاموش ہو گیا کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ اگر انہوں نے یہ بات کسی اور کو بتائی تو نہ جانے لوگ کیا سمجھیں گے۔ میں نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، بس ان سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت گزار لیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں ابھی مسلسل ان پیسوں کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی 2-3 ہزار نہیں بلکہ پورے 15,000 روپے تھے۔ ایک ساتھ کوئی عورت آپ کو آ کر بطور ٹپ 15,000 دے دے، یہ کوئی کم رقم نہیں ہوتی۔ میں نے وہ پیسے نکال کر اپنی الماری کے تہہ خانے میں چھپا دیے تھے تاکہ کسی برے وقت میں میرے کام آ سکیں۔ اب بستر پر لیٹ گیا تھا اور اس عورت کے بارے میں مسلسل سوچتا جا رہا تھا کہ وہ کون تھی، مگر زیادہ ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی میرے دماغ میں کوئی ایسی خاتون نہیں آئی تھی جن کو میں جانتا ہوں۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ مجھے کافی دیر بعد نیند آنے لگی تھی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو میرے نمبر پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر موبائل کو دیکھا کہ بھلا اس وقت مجھے کون فون کر سکتا ہے۔ میں نے کال ریسیو کر کے جیسے ہی کان پر لگایا تو اگلی طرف سے ایک نسوانی آواز برآمد ہوئی تھی، کیسے ہو شاہ نواز؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو؟ یہ بات کسی اور کی نہیں بلکہ کل والی ریسٹورنٹ میں موجود عورت کی تھی۔ میں دنگ رہ گیا کہ ان کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا۔ میں حیران ہو کر بولا، آپ کون ہیں؟ میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ دھیما کہکا لگا کر ہنسی تھی اور مسکراتے لہجے میں بولی تھی، بس جن سے محبت کی جاتی ہے وہ اچھے لگنے لگتے ہیں، ان کا نمبر بہت آسانی سے حاصل کر لیا جاتا ہے۔ بتاؤ تم کیسے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ان کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ جیسے میں سوچ رہا تھا کہیں وہ ویسی تو نہیں، فوراً ہی اپنے دماغ کی نفی کی تھی اور بات گھماتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں، ابھی جاگا ہوں، کوئی کام ہے آپ کو؟ چند لمحے وہ عورت خاموش رہی اور پھر دھیمی آواز میں بولی، ہاں ایک کام ہے، بہت ضروری، تم میری مدد کرو گے نا؟ میں حیرت ہوا، 2 دن پیسے دے کر یہ عورت مجھ سے کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اس بات کو پہلے ہی دن سمجھ گیا تھا جب اس نے میرے سامنے ہزار کے نوٹ رکھے تھے کہ یہ عورت مجھے اتنی آسانی سے نہیں بھولے گی، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ میرا نمبر تک حاصل کر لے گی، اب کام کا بھی مطالبہ کرے گی۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، حکم کریں، آپ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ جیسی خاتون کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ جب وہ مجھ سے محبت سے پیش آ سکتی ہے تو مجھ پر بھی لازم تھا کہ میں محبت سے بات کروں۔ انہوں نے ایک بار کوئی جواب نہیں دیا اور میں یہ بول کر فون رکھ دیا کہ آج میں ہوٹل آؤں گی، 2 بجے تک تم آ جانا، پھر میں سے بات کر لوں گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ میرا دل اب بری طرح سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ عورت کون تھی جو مجھ سے اتنی محبت سے پیش آ رہی تھی، مجھے پیسے دے رہی تھی، اور وہ بھی 15,000 10,000؟ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی، ایک عام آدمی کے لیے تو یہ پورے مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے۔ کافی دیر تک میں کمرے میں بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر واش روم چلا گیا۔ وہاں سے فریش ہو کر میں باہر آیا تو برآمدے میں میری ماں بیٹھی ہوئی تھی، بہن کو ہدایت دے رہی تھی کہ آج دوپہر کے کھانے میں کیا بنایا جائے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے میرے لیے ناشتہ بنانے کا بھی حکم جاری کر دیا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں اماں سے اس کی بات کروں، لازمی کروں، اسی لیے میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ممی کا ہاتھ تھام لیا اور وہ مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں دھیمی آواز میں بولا تھا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، 2 دن سے میں بہت بے چین ہوں، اب تو حد ہو گئی ہے، آپ جانتی ہیں میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ میری بات سن کر میری ممی نے مجھے دیکھا، ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات جگمگانے شروع ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ممی سے اس بارے میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس عورت کا فون کر دینا اور پھر آگے سے کہنا کہ مجھے تم سے کام ہے، یہ باتیں میرے سر پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ فوراً بولی کہ کیا بات ہے؟ مجھے تو کل رات کو ہی معلوم ہو چکا تھا
کہ تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بنا ڈرے بنا ہچکچائے تم مجھے سب کچھ بتا سکتے ہو۔ میں تمہاری ماں نہیں بلکہ تمہاری دوست ہوں۔ ممی ہماری ماں نہیں بلکہ واقعی ایک بہترین دوست تھی۔ پاپا کے انتقال کے بعد انہوں نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے پالا تھا کہ کوئی ماں اپنی اولاد کو ایسے پال ہی نہیں سکتی۔ چند لمحے میں نے ان کے چہرے کو دیکھا لیکن پھر میں چپ ہو گیا۔ مجھے یہ باتیں ابھی ممی سے کرتے ہوئے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں ابھی عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، بلا وجہ اس عورت کے بارے میں کوئی مطلب بحث کرنا۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن ناشتے کی ڈیر لے کر آ گئی۔ ممی نے کئی بار مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، تم مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو؟ تم ڈرو مت، میں تمہاری بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن کہ عورت پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے اور میری ماں بھی اسی طبیعت کی مالک ہے۔ اگر خالہ آ جاتی یا پھر محلے کی کوئی عورت آ جاتی تو یہ بہت ہی آرام سے اس بات کا ذکر کر سکتی تھی۔ میں ابھی فی الحال اپنی بدنامی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی خاموشی سے ناشتہ کر کے ریسٹورنٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ آج میں جلدی جانا چاہتا تھا کیونکہ اس عورت نے کہا تھا کہ میں 2 بجے تک آ جاؤں گی۔ جب میں وقت سے پہلے ریسٹورنٹ پہنچا، مینیجر سر مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے اور سوالیہ بولے کہ کیا بات ہے بھائی، بہت جلدی آ گئے ہو، تمہاری ڈیوٹی تو دوپہر 3 بجے تک شروع ہوگی اور ابھی تو 1:30 بجا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے کام کرنے میں مگن ہو گیا۔ ابھی مجھے امید تھی 2 بجے لازمی آئیں گی اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق 2 بجے وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ ابھی اس وقت زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے میں آرام سے ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جبکہ اس بار پورا وجود کانپ اٹھا تھا کیونکہ آج سے پہلے کسی بھی غیر عورت سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر ان باتوں کو بہت میں یوں سمجھا جاتا ہے۔ لمحے بھر کے وقفے کے بعد میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ان کا ہاتھ کسی روئی کے گولے کی طرح تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معلوم تھا شاہنواز تم میری بات بالکل نہیں ٹالو گے، تم بہت اچھے ہو، مجھے معلوم ہے تم میرا کام ضرور کرو گے۔ اچانک ہی ان کا لہجہ تبدیل ہو گیا تھا، آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی تھی اور اب ہاتھ بھی انہوں نے مجھ سے الگ کر لیا تھا۔ میں ان کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بے شک جتنا میری ذات سے ہو سکا میں کروں گا، آپ نے میری مدد کی تھی، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور پھر اپنا آرڈر دینے لگی۔ میں فوراً ہی کچن میں چلا گیا تھا۔ میں نے جب آرڈر پاس کیا تو مینیجر سر مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے تھے، ایک بات کہوں؟ میں نے سر کو ہاں میں لایا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، ایسی بڑی عمر کی عورتوں سے دور رہا کرو، کب تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیں، تمہاری زندگی تباہ کر دیں، تمہیں خود پتہ نہیں چلے گا۔ چند پیسوں کی لالچ میں اپنے آپ کو دبا مت دینا، یہ خواتین ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ بول کر وہ ٹھہرے نہیں تھے بلکہ اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئے تھے، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان کے بارے میں یہ سب سن کر بہت برا لگا تھا۔ میں نے مڑ کر کچن کی کھڑکی سے انہیں دیکھا تو ان کا روشن چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ کتاب میں جھکی کیا کر رہی تھی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ ابھی میں وہیں کھڑا اپنے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا جب میرا دوست میرے برابر میں کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس مینیجر سے ہم سب کی نہیں بنتی، لیکن ابھی جو بات وہ کر کے گئے ہیں وہ 100% درست ہے، کیونکہ ایسی عورتیں مرد کو استعمال کر کے چھوڑ دیتی ہیں، ان کو ایسا کر دیتی ہیں کہ وہ نہ یہاں کے رہتے ہیں اور نہ وہاں کے۔ یہ بات ٹرینڈ ہے، بڑی عورتیں چھوٹے لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ایسا الجھاتی ہیں کہ پھر اس لڑکے کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ بہتر ہوگا تم اپنے قدم پیچھے رکھو، ورنہ تمہارے لیے بہت مصیبت بن جائے گی۔ تمہاری کماری بہن، اس کی شادی تمہیں کرنی ہے، بیمار ماں، اگر تم اس عورت سے شادی کرو گے تو یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی، تمہاری ماں بہن تنہا رہ جائیں گی۔ اس ویٹر کی بات سن کر مجھے ایک دم غصہ آیا تھا اور میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو اور زبان سنبھال کر بات کرو، شادی اور میں وہ بھی ان سے کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتا۔ یہ عورت بہت اچھی ہے، بہت امیر ہے، جن کی محض عزت کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر میں ہنس کر بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ یہ سوچ انسان کو بدل لینی چاہیے، مگر آج تک ہم سب وہی پرانی سوچوں میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اسی دوران میرا آرڈر بھی تیار ہو گیا تھا جسے لے کر میں اس عورت کے بعد پہنچایا تھا۔ میں نے ان کے سامنے آرڈر سرو کیا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، پلیز میرے پاس بیٹھ جاؤ، تمہارے مینیجر سے بات کر لیتی ہوں، تمہاری ڈیوٹی کے بدلے جتنے بھی پیسے پے کرنے ہیں میں تیار ہوں
ہوں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا انداز دیکھ کر میں تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں موجود چمک، چہرے پر مسکراہٹ اور بات کرنے کے انداز نے مجھے لمحے بھر کے لیے کانپنے پر مجبور کر چکا تھا، مگر میں خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں شاہنواز، تم بہت اچھے ہو، تمہارے کام میں صفائی ہے، سلیقہ ہے، تمہاری شکل صورت بھی اچھی ہے، جسامت بھی اچھی ہے، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا۔ ان کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، دیکھو کوئی بڑا کام نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، انسان کو صرف محنت کرنی ہوتی۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، لیکن میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ ان کی بات سن کر میرا دماغ ایک دم دوسری طرف چلا گیا، مگر میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ میں ایسا کچھ بھی اس عورت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ بہت نیک لگتی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جو بات انہوں نے کی وہ سن کر میں جھٹکے سے اپنا سر اٹھا گیا اور انہیں حیران نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، دراصل ایک لڑکے کی ضرورت ہے جو میری مدد کر سکے۔ میں فوراً بولا، پلیز آپ ایک بار اپنی بات کا مقصد سمجھا دیں، مجھے اس طرح آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی بلکہ الجھن ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت مسکرائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم میرے ساتھ ابھی چل سکتی ہو؟ اس کی بات سن کر میں چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو 2 بج رہے تھے۔ 3 بجے میری ڈیوٹی شروع ہو جانی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ دل گھبرایا تھا، ڈر بھی رہا تھا کہ نہ جانے یہ عورت کون ہے، کہاں لے جائے گی، مگر پھر میں نے یہی سوچا کہ ایک بار قسمت آزما لینے میں کوئی قیامت تو نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ٹیبل پر بل کے پیسے رکھے تھے اور مجھے لے کر پارکنگ ایریے میں آ گئی تھی۔ ان کی بڑی کی گاڑی دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب وہ مجھے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے ہوئے بولی، شادی سے پہلے میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں، لیکن ممی پاپا کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی کچھ کرنا ہے اپنی شوہر کی اجازت سے کرنا۔ میں ان سے خوب محنت کی، مجھے پڑھائی کرنے دے، مجھے بہت شوق ہے، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ میری شادی ایک امیر انسان سے کروا دی۔ شروع میں مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ میں اپنے خواب پورے نہیں کر پائی، مگر دھیرے دھیرے جب میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کتنے اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میری تعلیم ضرور پوری کروائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا اور میرے بچے ہو گئے۔ بچے ہونے کے بعد تو میں بالکل گھر کی ہو کر رہ گئی۔ اپنی زندگی میں جو خواب دیکھے وہ مٹی ہو گئے، مگر اب میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا 7 سال کا ہے، چھوٹا بیٹا 5 سال کا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اب اپنی تعلیم مکمل کروں، لیکن آج تک مجھے ایسا کوئی نہیں ملا جو میرے بچوں کا خیال رکھ سکے۔ ملازمہ ہیں لیکن مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہوتا، ان کے کام میں گندگی ہوتی ہے، سلیقہ شاعری نہیں ہوتی۔ یہی وجہ کہ میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہی ہوں جو میری مدد کر سکے کہ میرے بچے اس کے حوالے ہو جائیں اور میں آرام سے یونیورسٹی چلی جاؤں۔ ان کی بات سن کر میں ان کے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور بولا، لیکن میڈم آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہیں؟ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ ساری بات چیت کے درمیان میں پہلی بار بولا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سب سے پہلی بات تمہاری یہی ہے کہ تم بات پوری سنتے ہو۔ دراصل میں تمہیں جاب آفر کر رہی ہوں، تمہیں جو پیسے اس ریسٹورنٹ سے مل رہے ہیں میں اس سے زیادہ تمہیں دوں گی۔ بس تم میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں دن میں پارکنگ لے جانا، ان کی پسند کا کھانا انہیں بنا کر کھلا دینا، بس تمہاری کام یہی ہوگا۔ تمہاری چھٹی شام 5 بجے ہو جایا کرے گی۔ ان کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ سے جو پیسے مجھے مل رہے تھے اس میں تو میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ اگر یہ خاتون مجھے اتنی اچھی جاب اجاگر کر سکتی ہیں تو میں انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ ان کا گھر نہیں بلکہ عالیشان بنگلہ تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں سے میری ملاقات کروائی تو وہ بچے بہت اچھے تھے، بدتمیز بالکل بھی نہیں تھے۔ میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہ ہو پاتا۔ انہوں نے ان کی ساری ذمہ داری مجھے سونپ دی تھی۔ ایک کنٹریکٹ سائن کروایا تھا جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ان کی جاب نہیں چھوڑ سکتا، اور مجھے جاب چھوڑنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میں ان کے بچوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھنے لگا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ بچے مجھ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی پڑھائی کا اب آخری سیمسٹر چل رہا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت مجھے اتنی باریک بینی سے دیکھتی ہیں۔ ان کی تعلیم جب مکمل ہوئی تو میں نے اپنے لیے جاب تلاش کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔
مگر وہ عورت واقعی بہت اچھی تھی۔ یہ بات غلط ہے، ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کر ان کے حالات کو سمجھنے کی بجائے انہیں جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، اس نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے تو اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ انسان کے بارے میں جان نہیں لیتے آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ انہوں نے میرے لیے ایک بہت ہی اچھی جاب لگائی جہاں مجھے ان کے یہاں سے بھی زیادہ سیلری مل رہی تھی۔ میں آج خدا کا شکر کرتا ہوں میرا برا وقت ہٹایا، میرے لیے کتنا بڑا قدم ثابت ہوا۔ وہ عورت آج بھی میرے بیچ میں رہتی ہے۔ کبھی مجھے کوئی پریشانی ہو جائے تو میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں۔ سب کو صرف ایک سبق دینا چاہوں گا، زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کو غلط نظریے سے نہ دیکھو۔ اگر کسی کو غلط نظریے سے دیکھو گے تو سب کچھ غلط لگے گا۔ بہتر ہوگا کہ اپنے دل کو سنوارو، جو دل بولے اس پر ہی عمل کرو۔